لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ صاحب دیکھیں، یہ جو الہاد والا فتنہ ہے نا، سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا ڈومیننٹ ہو کے سامنے آ گیا۔ ادروائز پہلے بھی ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ آلموسٹ دین سے برگشتہ ہی ہو چکا تھا، لیکن عوام الناس میں پتہ نہیں چلتا تھا۔ صحیح۔ یونیورسٹیز میں جو لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں سے جن لوگوں کا صحیح طریقے سے ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو انہیں تو بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین اس وقت اسٹیبلش مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ آپ دیکھیں نیشنل جغرافک چینل کے اوپر اور ڈسکوری چینل کے اوپر بھی، ہسٹری چینل کے اوپر بھی جو اسلام کی پکچر وہ پیش کر رہے ہیں نا، وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ درگاہی نظام ہے جس میں لوگوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے، پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، داڑھی بھی ان کی اسی طریقے سے میلی ہے، کپڑے بھی ان کے میلے کچیلے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں، اور عورتیں بھی آ کے ان سے ہاتھ پھروا رہی ہیں۔ یہ پکچر دین کی پیش کی جا رہی ہے، اور اس میں وہ مجرم نہیں ہے، پریکٹیکلی میجورٹی اس قسم کے کام کر رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک۔ حالانکہ بکش دین یہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری طرف دین کے اندر جو سختی والا پہلو ہے، کوشچن کرنے کے اوپر کسی کو یہ کہنا کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بالکل، کسی کا جنازہ پڑھ لیا تب نکاح ٹوٹ گیا، وہ تو ایک فرقہ وارانہ ایک معاملہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تیسری اس کی ریزن ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی نوجوان کسی سے پوچھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اگر آ کے یہ کوشچن کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، جی، تو ہمارے علماء کہتے ہیں پہلے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اس کے بعد کہتے ہیں ایسی باتیں سوچنی نہیں چاہیے۔ تو یہ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ یہ علم کا تکبر کہیں گے اس کو، یا آپ نے اپنے آپ کو بہت کوئی بڑی چیز سمجھ لیا کہ میرے پاس جہالت ہے جی، ان کو پتہ ہی نہیں نا اس کا جواب، ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں، نہ انہوں نے سائنس پڑھی بھی، نہ انہیں فزکس کے لاز کا پتہ، نہ انہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا پتہ، نہ انہیں انٹروپی کا پتہ۔ ان ساری چیزوں کو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ایڈریس کی ہے، میری تو ویڈیو باقاعدہ اس ٹاپک کے عنوان کے ساتھ ہے، ہو کریٹڈ لیکن کھلی طور پہ بھی تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے اندر بہت بہت جید علماء کرام بھی موجود ہیں، کھلی طور پہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ الہاد بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ دیکھیں جو جید علماء کرام ہیں نا، کاش وہ کالجز اور یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوتے اور انہیں ریئل ٹائم لوگوں کے کوسچنز کا پتہ ہوتا، انہیں ایڈریس کرتے۔ وہ تو اپنے انہی فتاویٰ کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ریئل ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ کتنے علماء ہیں جن کو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو نئے جدید علوم کی بات کرتے ہیں یہ بیسک دینی علوم نہیں پڑھے ہوئے، تو اس وجہ سے مسائل، یہ بھی مسائل کے شکار ہیں۔ ہمیں آگے چیلنج کریں نا، ہمارے بیسک دینی علوم کا یہ حال ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں قرآن میں یہ آیت فلاں جگہ موجود ہے، جی، یہ حدیث بخاری شریف میں اس نمبر کے اوپر موجود ہے۔ ہم سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ بتائیں کہ جو اس طرح ریفرنسز دیتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیے، وہ بھی انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن میں، ود ان ریلیجن۔ یہ تو زیادہ کہتے ہیں فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، در مختار میں لکھا ہے، رد المختار میں لکھا ہے، 12 کہانیوں میں لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ لکھا ہے۔ انہوں نے قرآن و سنت لوگوں کو پریزنٹ ہی نہیں کیا، جو مقدمہ تھا دین کا یہ پریزنٹ نہیں کر سکے، اور انہوں نے سٹوریز کو، دیو مالائی، قصے کہانیوں کو، شعبدہ بازیوں کو دین کا نام بنا کے پیش کیا، جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ آپ کے اس ماڈرن دور کے اندر بھی پاکستان میں ایسے لوگ جو شعبدہ بازیاں کر رہے ہیں، نام لیے بغیر آپ کے چینل کی وہ پالیسی کے تحت، کہ وہ جعلی طریقے سے لوگوں کے منہ سے کیل برآمد کر رہے ہیں۔ بالکل، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، آج سائنٹیفک دور کے اندر یہ چیزیں کرنا، کیا یہ واقعی نوجوان نسل کو دور کرنے کا باعث نہیں ہے؟ جی کر رہے ہیں نا یہ، اور اس میں صرف سنگل آؤٹ ان کو نہ کریں، ٹھیک، بڑے بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، اس لیے ان کی عزت والا بھرم رہ گیا، ادروائز اگر آپ اس زمانے میں بھی میڈیا ہوتا اور وہ بتاتے کہ جی یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، مثلا اب دیکھیں زیادہ دور کی بات نہیں، آلموسٹ 8 سے 60-70 سال پہلے لاہور شہر میں مشہور کیا ہوا ہے، پورا لاہور یہ کہتا ہے کہ جی 1965 میں جو لاہور میں دربار ہے، ان بزرگوں نے قبر سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر آ کے انڈیا کے بم کیچ کیے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ انڈیا میں چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ میوزیم بنائے ہوئے کہ ان کی دیویوں نے وہ بم کیچ کیے تھے۔ تو یہ صرف اس سب کانٹیننٹ میں باتیں ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں بھی لوگ ایسے، پوری دنیا میں بھی ہیں، لیکن ادھر کچھ زیادہ ہے، یہ زمین زیادہ زرخیز ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ جہالت۔ ہم سعودی عرب یا ایران میں، ٹرکی میں تو ایسی کہانی ہے نہیں، وہاں اس لیول پہ نہیں، ٹرکی میں پھر بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہے، لیکن جہاں جہاں دین کا علم آیا ہے، لوگوں کا انٹریکشن سائنس کی تعلیم کے ساتھ ہوا ہے، پھر لوگوں نے اس کو
اینالائز کرنا شروع کیا. کرٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے. میں نے اس کے اوپر کرٹیکل تھنکنگ کرائی ہے کہ ایک بابا 1965 میں قبر سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر آ کے بم پکڑ رہا ہے. وہی بابا 2009 کے اندر اس کے دربار پہ ایک خودکش حملہ آور بم ٹھوک جاتا ہے اور 55 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. اس سے وہ ہاتھ میں دیا ہوا کیچ نہیں ہوا جو بندہ کل تک ڈائیو لگا کے تو اتنی دور جا کے کیچ پکڑتا تھا. اس سب ایسی باتیں جو ہیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو, مطلب نان مسلمز کو کہا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو آپ برا بلا نہ کہیں, یہ جواب میں آپ کے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو کیا ایسے جو محترم شخصیات ہیں مختلف مسالے کی, ان کو نام لے کے ٹارگٹ کرنا یا ان کے اوپر ان طرح کی باتیں کرنا, تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے جو معاشرے میں انتشار یا خلفشار نہیں پیدا ہوتا؟ ان کا نام لیے بغیر بھی یہ باتیں نہیں کر سکتے. جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108, جی, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان ہستیوں کو مت گالی دو جن کو لوگ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں, ورنہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے. یہ آیات کافروں سے متعلق ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹر دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں نا, ان کے ساتھ آپ نے اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو آسان طریقے سے کرنی ہے, ود ان ریلیجن نہیں ہے. انڈیا کا فوجی اگر پاکستان میں پکڑا جائے گا نا تو اسے جنیوا کنونشن کے مطابق جو قیدی کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے, لیکن پاکستان کا فوجی اگر غداری کرے گا نا تو وہ تختہ دار پہ چڑھے گا. تو یہ کیسا ایک میکنزم ہوا کہ دوسروں کے لیے تو نرمی کی بات ہے تو اپنوں کے لیے سختی کی بات؟ اپنوں کے لیے اس لیے کہ وہ غداری کر رہے ہیں نا, اپنے پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے ہیں کہ وہ دین کا نام لے کے دین کو ملائن کر رہے ہیں, وہ غداری کر رہے ہیں. قتل مرتد کی سزا اسلام میں کیوں ہے؟ سورہ ال عمران میں آیا کہ یہودی کہتے ہیں صبح کے وقت اس نبی پر ایمان لے آنا, شام کو کفر کر دینا تاکہ لوگ اس نبی کو چھوڑ دیں. لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم صبح مسلمان ہوئے تھے, آخر کوئی وجہ تو ہے نا, یہ نبی جھوٹا تھا اس لیے اس کو ساتھی چھوڑ گئے. اس کی وجہ سے قتل مرتد کی سزا کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بھئی جس نے اسلام میں آنا ہے نا سوچ سمجھ کے آئے, کفر کی موت مر جائے اس کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن ونس اگر اسلام میں وہ آتا ہے اور اسلام کو چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر اس سازش کو کچلنے کے لیے کہ اس شخص نے جان بوجھ کے اوپر پر سے کلمہ پڑھا ہے تاکہ کل کو نکل کے بدنام کر سکے اسلام کو, تو قتل مرتد کی سزا آئی ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے اندر جو اسلام کے دائرہ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے غداری کا حکم لگے گا. جس طرح پاکستانی فوج کا فوجی اگر کام کرے گا تو اسے قیدیوں کے حقوق نہیں ملیں گے, اسے پھانسی ملے گی. انڈیا کا فوجی اگر پکڑا جائے گا غداری کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہاں پہ تو ایک پورا سسٹم ہے, کورٹ مارشل ہوتا ہے کہ غداری کرتا, تو یہاں پہ کون فیصلہ کرے گا؟ قرآن و سنت فیصلہ کریں گے. قرآن و سنت بتائیں گے کہ شریعت کی ہر مسئلہ کے اپنا ایک فیصلہ نہیں بالکل واضح. دیکھیں کوئی مسلک اس کے اوپر اختلاف کرے گا کہ قتل ناحق کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے, سورۃ النساء میں آیا جی, یہ تو بالکل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 گناہ معاف نہیں کرے گا, ایک شرک اور دوسرا قتل ناحق کسی مومن کا. اور بھی کئی احادیث ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا, اس نے وضو کرنے کے بعد جو لوٹے کی ٹوٹی ہے وہ قبلہ رخ نہیں رکھی اور عبد القادر جیلانی نے اس کو نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا, تو ہم کہیں گے کہ اگر یہ واقعہ درست ہے تو آپ تو عبد القادر جیلانی کے اوپر 302 لگوا رہے ہیں, ہمیشہ کی جہنم واجب کروا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ان کی طرف یہ غلط بات منسوب نہ کریں, ان کی طرف چیزیں غلط منسوب ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ضد کریں گے نا, پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر آپ کا کرائٹیریا یہ ہے تو آپ جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں پھر وہ بزرگ نہیں ہیں. یعنی کہ آپ بزرگوں کی تکریم کے قائل ہیں, مگر جو بزرگوں کے بارے میں جو کہانیاں جو خود ساختہ ہیں, خود کریٹ کی گئی ہیں, آپ ان پہ بلیو نہیں کرتے؟ ان پہ بلیو نہیں کرتے, ان کو خلاف شرع مانتے ہیں. ٹھیک. پلس جو ان کے کسٹوڈین ہیں نا, اس کے باوجود جب وہ ضد کرتے ہیں نا, پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر لیکن آپ اولیاء کے نام کی تکریم کے قائل ہیں. جی کیوں نہیں قائل؟ ٹھیک ہے. قائل